کہ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی بھی رسول آج تک ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ استہزاء نہ کیا گیا ہو، جس کی مخالفت نہ کی گئی ہو، جس پر گویا کفر کے فتوے نہ لگائے گئے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں کوئی بھی آخری نہیں تھا، اس کے باوجود ہر پیغمبر نے اپنی نبوت کے دلائل تو دیے ہیں، اس دلائل پہ زیادہ زور نہیں لگایا کہ پچھلا والا آخری تھا یا نہیں تھا۔ اس کو ثابت، کیونکہ لاکھوں لوگ نبی کے بعد دنیا میں آئے ہیں، کروڑوں لوگ آئے ہیں، اور ان میں سے ہزاروں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، تو جو دعویٰ کرتا ہے اس کو اس پر دلیل کافی نہیں ہے کہ وہ آخری تھے یا نہیں تھے، اس کو یہ کہ میں نبی ہوں۔ تو قادیانی جب بھی آپ سے آ کے بات کریں اور کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہیں ہے، تو آپ بولو اس بحث میں مت پڑو کہ آخری ہیں یا نہیں، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں، اس بحث پہ آ کے بات کرو کہ مرزا نبی تھا یا نہیں تھا، اور نبوت سے پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ شریف آدمی تھا یا نہیں تھا۔ شرافت یہ نبوت سے پہلے کا درجہ ہے یا نہیں؟ کیریکٹر کے لحاظ سے مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی نظر نہیں آتا۔ وہ ایک پاک باز کا جینا جیا، اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی، غرضے کہ مرزا صاحب کی ابتدائی زندگی کے 50 سالوں نے بلحاظ اخلاق اور عادات اور کیا بلحاظ خدمات و حمایت دین مسلمانان ہند میں ان کو ممتاز، برگزیدہ اور قابل رشک مرتبے پر پہنچایا۔ اور اسی طرح قادیان کا ایک ہندو جو آپ کا ہم اثر تھا، وہ آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن سے مرزا غلام احمد کو دیکھا ہے، میں اور وہ ہم اثر ہیں، اور قادیان میرا آنا جانا ہمیشہ رہتا ہے، اور اب بھی میں دیکھتا ہوں جیسی عمدہ عادات اب ہیں ایسی ہی نیک خصلتیں اور عادات پہلے تھیں، سچا، امانت دار اور نیک۔ اور لکھتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرمیشور مرزا صاحب کی شکل اختیار کر کے زمین پر اتر آیا ہے، یہ اس کی گواہی تھی۔ مولوی غلام رسول صاحب ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے بچپن میں بلکہ لڑکپن میں ہی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اگر اس زمانے میں کوئی نبی ہوتا تو یہ لڑکا نبوت کے قابل ہے۔ The promised Messiah, on whom be peace, repeatedly asked the Sikhs, Hindus, and Muslims of his time if they could raise any objection on his past life. Indeed, everyone was witness to his past life being pure, or at least no one could raise objection about it. Even a fierce opponent like Maulawi Muhammad Hussain Batalvi had testified to the promised Messiah's purity in his magazine, and others said that he was pious. How could a person who had been pure for 40 years become foul overnight? میں نے یہ سنا ہے کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی نہیں تھا، تو میں یہ اللہ کا واسطہ مجھے بتائیں، اس کی کتابوں کو میں خود جا کے ان حوالوں کو چیک کروں گا کہ اس نے کیا کچھ لکھا ہے اور کیا کچھ اس کی حرکتیں رہی ہیں، اعمال کیسے تھے، حرکتیں کیسی تھیں، تو میں خود، تو آپ انشاءاللہ روزے روشن کی طرح پاؤ گے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا غَيْرَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھوٹ باندھتے، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹ ڈالتے۔ یہ کنایا ہے کہ ہم ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیتے۔ تو جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اس سے اللہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کروا لیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی غلطیاں کہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ If he was not the promised Messiah, then how could he receive revelations from the God? The promised Messiah, on whom be peace, states, "The word of God revealed to me is as bright as the sun, and its dazzling light. In the same way I cannot entertain even the smallest possible doubt in this, as it has come to me from God Almighty, and I believe in it as I believe in the Book of Allah." The promised Messiah, on whom be peace, has, in many of his poems, mentioned his firm belief in the revelations he received from God Almighty. The revelation received by the promised Messiah was a perfect type of revelation, and a true reflection of the Holy Quran, in which are predictions relating to every country and every period in the future. The promised Messiah, on whom be peace, states,
God Almighty has accepted me not only through His revelations, but has also manifested Himself to me with His signs as He seldom does to anyone unless He is really pleased with him. Although men have deserted me, He has accepted me. Is there anyone who would oppose me in the manifestation of His signs? The promised Messiah, on whom be peace, states, I have been raised so that He may be accepted through me. I have been sent so that He might be known. He was like a hidden treasure, and He has sent me so that I might shut the mouths of atheists. But O my dear people who wish to seek God, I bring you the glad tidings that only He is the true God who has revealed the Holy Quran, and who has manifested Himself to me, and who is always with me. اور یہ میں بتا دوں میں کبھی بھی قادیانیوں سے بدتمیزی کرنے کا بولو بھائی نہیں کہتا. بعض لوگ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں, گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں, بعض کہتے ہیں واجب القتل, بعض یہ بالکل نہیں.